شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 رستوں سے انسان میں شیطان گھستا ہے. یہ تقریر آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، یہ قرآن والوں کے پاس ملے گی جو باتیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیطان 3 راستوں سے انسان میں گھستا ہے. نمبر 1 شہوت کے رستے سے، خواہشات کے رستے سے. ٹھیک ہے، انسان کو لڑکیوں عورتوں کی جو چاہت ہے، چھوکروں کی جو چاہت ہے، جذبات ہے، جنسی جذبات کے راستے سے شیطان گھستا ہے انسان. دوسرا غضب اور غصے کے راستے سے شیطان گھستا ہے. تیسرا غلط عقیدے کے راستے سے انسان گھستا ہے. ان 3 رستوں سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. اس لیے اگلی صورت میں اللہ نے اپنی 3 صفتیں بھی ذکر کر دی. رب الناس فرمایا اس صفت کے ساتھ غضب سے بچو. ملک الناس اس صفت کے ساتھ رب الناس اس صفت کے ساتھ شہوت سے بچو. ملک الناس اس صفت کے ساتھ غضب سے بچو. الہ الناس اس صفت کے ساتھ گندے عقیدے سے بچو. تو یہ لڑکیاں جو پھنساتی پھرتی ہیں اور پھر لوٹ کے لے جاتی ہیں، عزتیں بھی، دولت بھی، سرمایہ بھی، اللہ مجھے ان کے شر سے بچا. اور چوتھی چیز جو انسان کے لیے خطرناک ہے، گندم تیار ہے، کوئی آگ کھڑی گندم کو آگ لگا دے، یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے وہ حسد سے اللہ اس کو بچائیں. اس لیے فرمایا حسد سے بچنے کے لیے کہو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، مولا حسد کرنے والے کے شر سے بچا جب وہ حسد پہ اترا. آج کل یہ بیماری عام ہو گئی. زمین پہ پہلا گناہ حسد کا ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا. آسمان پہ پہلا گناہ حسد کا ہوا، شیطان نے آدم علیہ السلام پہ حسد کیا. ارے بھائیو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پہ حسد کیا. اللہ اس حسد سے محفوظ فرمائیں. حسد نہ کرو، نیکیاں برباد، پتہ ہی نہیں چلے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تم سمجھتے ہو اتنے عمرے ہو گئے، اتنی نمازیں، اتنے سالوں سے تہجد، حسد کی بیماری لگی، سب کچھ ختم. اور حسد کرنے والے کا شر بڑا برا ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں تعلق جان سے ہے، یہ پڑھو اللہ تمہارے جان کی حفاظت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں پر لوگوں کے پروردگار کے ساتھ، ملک الناس کائنات کے بادشاہ سے، الہ الناس پوری کائنات کے معبود سے. وہاں مستعاذ ایک تھا، اس صورت میں مستعاذ جس سے پناہ مانگی گئی 3 صفتیں. کیوں؟ اس صورت میں جان نہیں، ایمان کے خطرے سے بچنے کی تلقین ہے اور ایمان کی حفاظت کا وظیفہ ہے. اور یہاں دشمن شیطان ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں ذکر کی، چونکہ یہ بڑا سخت خطرناک دشمن ہے جو جان کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ایمان کا خطرہ جان کے خطرے سے زیادہ ہے. اس لیے فرمایا 3 دفعہ اللہ کا نام لو اور کہو اللہ تو کائنات کا پروردگار، تو کائنات کا بادشاہ، تو کائنات کا معبود، مجھے بچا. کس سے؟ ایک چیز سے بچا لے. ایک خطرہ ہے میرے ایمان کو، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچا، جو چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتے ہیں، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس کچھ انسان ہیں کچھ جن ہیں، کچھ شیطان انسانی شکل میں، کچھ شیطان جنوں کی شکل میں. فرمایا یہ وسوسے ڈال کر میرے ایمان کو خراب کرتے ہیں، مجھے ان سے بچا. اور آج کل یہ فتنہ بھی عام ہے، ٹی وی میں، سوشل میڈیا میں ایسے ایسے سکالر سنتے ہیں
جس سے قرآن میں شک پیدا ہوا گیا ایمان سے، حضور پہ شک پیدا ہوا گیا ایمان سے، توحید میں شک گیا ایمان سے، صحابہ کی عدالت پہ شک، صحابہ کو بک بک کر رہا ہے گیا ایمان سے، اہل بیت کی طہارت پہ شک بک بک کر رہا ہے گیا ایمان سے، اولیاء اللہ کو بک بک کر رہا ہے گیا ایمان سے، علماء کی تذلیل کر رہا ہے گیا ایمان سے۔ آج کل ایمان سلب کرنے والے فتنے بھی عام ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ایسی مبارک، جان بھی بچائیں ایمان بھی بچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائیں، جان کی سلامتی بھی عطا فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ ہمارے ان طلباء طالبات کے ساتھ جتنا مجمع شریک ہے، تو ان دونوں صورتوں کے مضمون کے مطابق سب کی جانوں کی بھی حفاظت فرما، ایمانوں کی بھی حفاظت فرما، آمین کہو۔ یہ ادارہ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا